بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ادائے قرض اور رزق کی کشادگی کے لیے ایک خاص قرآنی عمل بتانے لگا ہوں۔ عمل نہایت ہی مختصر سا ہے، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل لاکھوں کروڑوں کا بھی اگر قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہوں گے رزق کے معاملے میں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے کسی بھائی کا رزق کم ہو گیا ہو یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور کوئی حل نہ نکل رہا ہو، اگر ہمارے کسی بھائی کا کوئی کاروبار تھا جو کہ ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو رہا ہو آہستہ آہستہ، یا چلنا بند ہو گیا ہو، یا پھر کاروبار بھی ہو مگر گزارا نہ ہوتا ہو، رزق میں برکت نہ ہو، یا اگر ہمارے کسی بھائی کی نوکری ختم ہو گئی ہو یا نوکری ختم ہونے کے قریب ہو، مطلب کہ اس میں مسئلہ چل رہا ہو، یا پھر نوکری کی تلاش میں ہو، بے روزگار ہو، یا پھر کاروبار کرتے ہوں مگر ختم ہو جاتا ہو، تو محترم سامعین کرام، ہماری بہنیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، ہمارے بھائی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں اگر اپنے لیے کرنا چاہیں تو اپنے لیے کر سکتی ہیں، اگر اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کرنا چاہیں تو اس کے لیے کر سکتی ہیں، اور اگر گھر کے تمام افراد یہ عمل کر لیں، اگر ان کے گھر پر قرض ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا اور بھی زیادہ فائدہ بڑھ جائے گا۔ اگر گھر کے تمام افراد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک افراد جس کے اوپر قرض ہے یا جو بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وظیفہ کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھول دے گا۔ اس وظیفہ کو اگر آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا قرض کا مسئلہ حل نہ ہو یا رزق کا مسئلہ حل نہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، عمل نہایت ہی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، اور اجازت کے لیے کمنٹ میں یا نافع لکھ کر اس عمل کو شروع کر دیں۔ مگر عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں ضرور بتانا ہے تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیں۔ جزاک اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس کا طریقہ انتہائی آسان سا ہے اور عمل بھی انتہائی مختصر سا ہے۔ اس عمل کو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو آسانی ہو اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی یقیناً مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو مسجد میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں نہ کر سکیں، نہ کرنا چاہیں تو گھر میں بھی آ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں یقیناً گھر میں نماز ادا کریں گی فجر کی یا عشاء کی، تو وہ گھر میں ہی اس عمل کو کریں گی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور درمیان میں آپ نے سورہ علم نشرح 71 مرتبہ، سورہ علم نشرح 71 مرتبہ اور سورہ قریش 29 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اگر رزق کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر قرض کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا قرض نہ اتر جائے یا جب تک آپ کا رزق کا مسئلہ حل نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، ہر دوسرے گھر میں لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔